بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ سپیس جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام طلباء کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی جناب، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مقصد تمام اسٹوڈنٹ کو اوبلائز کرنا ہوتا ہے، اور کسی بھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہو تو ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو ایسے تمام اسٹوڈنٹ جن کا پیپر ہے جناب صبح کے ٹائم، اور پی پی ایس سی کی طرف سے ابھی تک پیپر کو پوسٹ پڑھنے کی کوئی خبر موجود نہیں ہے، اور اب تک کے ذرائع کے مطابق پیپر جو ہے اپنے ٹائم کے مطابق ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جیسے آج پیپر تھا ویسے ہی آج ہو گیا، تو اس طرح جو 24/11 کو پیپر ہونا ہے اسسٹنٹ کا، یہ 2 صبح کے ٹائم کا اور پھر شام کے ٹائم کا، وہ ویسے ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ جناب ویسے پی پی ایس سی کی طرف سے جو ہے وہ زیادتی ہے کہ جناب ایک بندہ جو ہے دور دراز سے آنا ہے، روڈ بند ہے، ٹرانسپورٹ بند ہے، وہ کس طرح ہے۔ خیر، پی پی ایس سی کے بارے میں ہم بات کریں گے جناب۔ اسسٹنٹ پنجاب پولیس اور سول سیکریٹریٹ میں جو اس کا میرٹ کتنا جائے گا، پیپر کا حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، امتحان میں آپ کیا کیا ساتھ لے کر جائیں۔ سب سے پہلے جناب آپ نے اپنی رول نمبر سلپ جو ہے پی پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ جو ہے یہاں پہ رائٹ آپشن پہ آ کے جو ہے پرنٹ ایڈمیشن لیٹر پہ کلک کریں گے، اور آپ نے یہاں پہ جو ہے لاسٹ ون جو کوڈ دیا ہوا ہے، جی بالکل آخر میں آپ آئیں گے یہاں پہ 115 یہ دیا ہوا ہے، یہ 2 اس کے اوپر آپ کلک کریں گے، آئی ڈی کارڈ نمبر انٹر کریں گے۔ جہاں پہ رول نمبر سلپ جو ہے آپ کو 5 پیجز کی آئے گی، آپ نے جسٹ پہلا پیج پرنٹ کرنا ہے، جو پہلے پیج کے اندر آ رہے ہیں جسٹ وہ پرنٹ کرنا ہے۔ آپ نے ساتھ کیا کیا لے کے جانا ہے، رول نمبر سلپ لے کے جانی ہے، آئی ڈی کارڈ اوریجنل لے کے جانا ہے۔ اگر ان کیس آئی ڈی کارڈ آپ کا نہیں ہے تو گم ہو گیا ہے تو اس کی ایف آئی آر ہوگی، یعنی کوئی پروف آپ اپنی آئیڈینٹی کو جو ہے ہر حال میں آپ نے شو کرنا، پروف کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہوگا، اور اس کے بعد بال پینٹ آپ لے کے جائیں، بال پینٹ ساتھ لے کے جائیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جناب آپ نے وہاں پہ آپ کو ایک کویشچن پیپر ملے گا، ایک جو ہے آپ کو او ایم آر شیٹ ملے گی، جس کے اوپر آپ نے وہ ببل وغیرہ ہوں گے ان کو فل کرنا ہوگا۔ ببل جو ہوتا ہے وہ جناب جو میں آپ کو یہاں پہ دکھا سکتا ہوں کہ پی پی ایس سی کی طرف سے جناب کس طرح ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں جناب، جو پی پی ایس سی کی جانب سے ایک آپ کو شیٹ دی جاتی ہے، تو اس طرح کے ببل ہوتے ہیں جو آپ نے فل کرنے ہوتے ہیں۔ اس میں دیکھیں جناب آپ کے پاس جو موجود ہیں، تو اس میں آپ نے فل کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں جی، آپ کافی سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو مارکر لے کے جاتے ہیں، اور مارکر کی وجہ سے جو ہے نا ان کا، جیسے یہاں پہ یہ موجود ہے، آپ نے پہلے کیا کرنا ہے کہ بال پینٹ کی مدد سے نا بار بار والی لائنوں کو فل کریں، اس طرح بار بار کو فل کر لیں۔ اس کے بعد جب بار بار پوری فل ہو جائیں اسی طرح سے، پھر اندر جلدی جلدی کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کا بالکل ایزی ہو جائے گا، اور آپ کی جو بال پینٹ ہوگی وہ باہر مل جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے صحیح معنوں میں ایک چیز کو فل کرنے کا۔ اب آتے ہیں ہم پی پی ایس سی کا جو ہے اس کا ساتھ کیا کیا لے کے جانا تھا، یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور اس کا پیپر کا حل کرنے کا طریقہ کار اور میرٹ، یہ دونوں بات کریں گے۔ جی دیکھیں جناب، اس کا جو آپ کو پتہ ہے 102 سیٹیں ہیں، اور اس کی جناب 108 سیٹیں ہیں۔ اس میں بھی 1 لاکھ کچھ بندے ہیں، اس میں بھی 1 لاکھ کچھ بندے ہیں، تو لہٰذا اس کا میرٹ تیاری کرنے والے جو ویری امپورٹنٹ اور ویری، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب پنجاب کے اندر ایک کریم جو ایسے اسٹوڈنٹ جو دن رات ایک کر رہے ہیں، تو وہ جناب جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، تو لہٰذا مقابلہ ان کا ہی ہوتا ہے۔ باقی کافی سارے بندے اپلائی کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان میں سے کافی سارے اسٹوڈنٹ کی تعداد ایسی ہوتی ہے، 70% لوگوں کی تعداد ایسی ہوتی ہے جو تیاری کرتے ہی نہیں، جن کو اس دن پتہ چلتا ہے کہ جناب اچھا پیپر کا اسی ویک پیپر ہے، جن کو جب پی پی ایس سی کا میسج آتا ہے، تو لہٰذا کمپٹیشن اینڈ والے لوگوں کا ہوتا ہے جو بہت زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کا جناب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 71 سے لے کر 74 تک جو ہے اس کا اوپن میرٹ رہے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کا جو فیمیل ہے، فیمیل کا جو میرٹ جائے گا وہ 65 سے آگے جائے گا۔ ڈسیبل کا جو ہے وہ 61 کو کراس کرے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس طرح جو مینورٹی کا ہے، مینورٹی کا جو ہے وہ بھی تقریباً اتنا رہے گا، 61 کو کراس کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اچھی پوسٹیں ہیں، تقریباً ہر بندے کی خواہش ہے کہ اس جگہ پہ آنا چاہیے، تو لہٰذا ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم بات کریں گے پیپر کو آپ نے کیسے حل کرنا ہے۔ دیکھیں جی، پیپر کی آپ کو شیٹ جب ملے گی
تو آپ نے جناب سب سے پہلے کوشچن پیپر کے اوپر رول نمبر لکھنا ہے، وہاں سائن کرنا ہے۔ آپ نے اپنی جو آپ کو کوشچن پیپر ملا ہے اس کے اوپر ایک کوڈ نمبر لکھا ہوگا، کوڈ سی، کوڈ اے، کوڈ بی، جو بھی ہوگا، آپ نے اس کو آنسر شیٹ کے اوپر بھی کوڈ لکھنا ہے اور اس کا ببل بھی آپ نے فل کرنا ہے۔ اگر آپ بھول گئے تو آپ کا پیپر چیک نہیں ہوگا، آپ ختم۔ تو یہ اچھی طرح سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے جو آپ کو آنسر شیٹ ملے گی اس کے اندر آپ نے ایک تو وہ سائن کرنے ہیں، اور دوسرا آپ نے کوڈ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کی 25% نیگیٹو مارکنگ ہوگی۔ 25% نیگیٹو مارکنگ کیسے ہوگی کہ جناب اگر آپ نے جو ہے وہ پیپر ایک کیا ہے، اس کے اندر آپ نے 5 سوال اٹیمپٹ کیے ہیں، ٹھیک ہے، میں یہاں پہ تھوڑا سا پریکٹیکلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں جی 25% کیسے ہوگی۔ ایک سوال آپ نے کیا، دوسرا کیا، پھر تیسرا کیا، پھر چوتھا کیا، پھر پانچواں کیا، ٹھیک ہے۔ ان میں سے یہ بھی آپ کا غلط ہے، کیا ہے بلا، یہ غلط ہے، رانگ ہے، اور یہ آپ کے جناب سارے پہلے 4 رانگ ہیں، یہ والا جو ہے نا آپ کا رائٹ ہے۔ اب جو 0.25 کیا ہے کہ ہر ایک غلط ہونے پہ 0.25 مارکس کٹ جائیں گے۔ 0.25 اس کے لے لیں، یہ پوائنٹ، یہ کتنے ہو گئے، ان سب کو آپ جمع کر لیں، ان کو آپ کریں جمع تو یہ کتنے بنتے ہیں والا، یہ بنتے ہیں جناب والا 1 نمبر، یعنی 1 نمبر آپ کا جو ہے نا کٹ جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں 1 نمبر آپ نے صحیح کر لیا، 1 نمبر جو آپ نے صحیح کیا تو اس کا تو پورا 1 نمبر ملے گا۔ اب دیکھیں 1 نمبر آپ کا نیگیٹو کا ہے، یہ 1 نمبر اور یہ جو نیگیٹو والا یہ کٹ گیا، باقی کتنا بچ گیا، باقی 0۔ اسی طرح اگر آپ نے 10 سوال کیے ہیں، 10 سوال میں سے آپ کے جو ہے 8 ٹھیک ہیں اور 2 غلط ہیں، سوری آپ کے جو ہے 10 سوال کیے ہیں آپ نے، آپ کے 2 ٹھیک ہیں لیکن آپ کے 8 غلط ہیں، تو 8 غلط ہونے پہ 2 نمبر کٹیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں پھر بھی 0۔ اگر آپ نے 80 سوال حل کیے ہیں، 80 سوال ٹوٹل اب کیے 80 ہیں، اب آپ نے 80 سوال حل کیے ہیں، آپ کے 60 بالکل ٹھیک ہیں، 20 غلط ہیں، 20 غلط کا جناب والا 20 از اکول ٹو 20 ملٹیپلائی بائی 0.25، جواب آ جائے گا 5۔ اب کیا جو نیٹ اسکور کتنا آئے گا، 60 مائنس 5، تو جواب آ جائے گا 55 نمبر آ جائیں گے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے نیگیٹو مارکنگ آپ، اس سے بچنے کے لیے میں آپ تمام اسٹوڈنٹ کو یہ کہوں گا جتنے سوال آپ کو بالکل ٹھیک آتے ہیں آپ نے وہی لگانے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا پیپر کل ہے یا جن کا آگے آنے والا ہے، جتنے آپ کو ٹھیک آتے ہیں آپ وہی لگائیں، ٹھیک ہے۔ پیپر آپ نے پہلے فار ایگزامپل کوشچن نمبر فرسٹ آپ نے پڑھا، کوشچن نمبر فرسٹ کا آپ کو 1/10% جو ہے یقین ہے کہ اس کا جواب جناب سی آپشن درست ہے، تو آپ سی لگا دیں، ختم بات۔ کوشچن نمبر سیکنڈ پڑھیں، سمجھ نہیں آ رہا، دوبارہ پڑھیں، سمجھ نہیں آ رہا، تیسری بار پڑھیں، نہیں سمجھ آ رہا ہے چھوڑ دیں، آگے چلیں، کوشچن نمبر 3 پہ آ جائیں۔ کوشچن نمبر 3 کے اوپر بھی پہلی بار پڑھا نہیں سمجھ آیا، دوسری بار نہیں سمجھ آیا، پھر اس کو بھی چھوڑ دیں، آگے چلیں۔ کوشچن نمبر 4 پڑھا ہے، اس کے اوپر جناب آپ نے پڑھا سمجھ آ گیا، لیکن اب آنسر کے اوپر آپ ڈاؤٹ ہو گیا کہ اس کا آپشن نمبر سی ٹھیک ہے یا آپشن نمبر بی ٹھیک ہے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں آ جائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ آپ نے پہلے سٹیپ کے اندر صرف وہ سوال حل کرنے ہیں جو آپ کو 101/10 یعنی 100/10 آپ کو پتہ ہے، یعنی 100% آپ کو شورٹی ہے کہ یہ جواب درست ہے، تو وہ لگانا ہے، ختم۔ دوسرے سٹیپ میں وہ جو بی اور سی کا رولہ چل رہا تھا کہ یہ بتائیں بی ٹھیک ہے یا سی، اس میں سے جو آپ کو زیادہ سوٹ کرتا ہے، جس کے اوپر زیادہ آپ کا دل آتا ہے، دل آپ کو کہتا ہے کہ جناب اس کا سی صحیح ہے، تو وہ آپ کریں۔ یہ 2 سٹیپ کرنے کے بعد پھر آپ نے کاؤنٹ کرنے ہیں کہ آپ کے 80-85 نمبر ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے، اگر اتنے ہو گئے ہیں تو پھر وہیں پہ چھوڑ کے واپس آ جائیں۔ اگر ان کیس کے آپ کے نمبر 65 بنے ہیں، یعنی میرٹ سے کم آ رہے ہیں، پھر آپ 10-15 اور لگائیں، اور 10-15 وہ لگائیں جو آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کو سوچنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ لگانا چاہیے۔ تک کا یعنی کیسے نہیں کہ جناب ٹائم ختم ہونے والا ہے، جناب پیپر بند کیا بس ببل فیل کر دو، اس طرح نہیں کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جناب پیپر کے سولو کرنے کا طریقہ کار تھا، اور میرٹ میں نے بتا دیا، امتحان کے ساتھ کیا کیا لے کے جانا ہے یہ بتا دیا، ماسک لگا کے جائیں یا نہ لگائیں کوئی ایشو نہیں ہے، پانی اپنا ساتھ لے کے جائیں تو بھی اچھی بات ہے، نہ لے کے جائیں تو میرے خیال میں وہ آپ پھر پانی جو ہے نا نہیں لیتے، کیونکہ اب ویسے بھی سردی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو پی پی ایس سی کی طرف سے جو ایک مطلب وہاں پہ آج جناب آپ کو پتہ ہے کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کا پیپر تھا اور ڈپٹی کنٹرولر سرگودا بورڈ کا تھا پیپر، اس کے اندر جناب جو پیپر لینے والے لوگ تھے اس میں لاہور کے کافی سارے لوگ مطلب تھے، ان سے میں نے کنفرم کیا تھا کہ سر کال کا پیپر جو ہے
اپنے ٹائم کے مطابق ہوگا. انہوں نے کہا جی بالکل ہم جو ٹائم دیا گیا اس کے مطابق پیپر لیا جائے گا, آپ کو اس چیز سے نہیں گھبرانا, ٹھیک ہے. لہٰذا آپ تمام اسٹوڈنٹ باوسوق رائے سے جناب آپ تمام اسٹوڈنٹ جو ہے اپنی تیاری کے اوپر فوکس کریں. یہ پیپر آج تھے جو ہو چکے ہیں, آج 23/11 کو جو پیپر تھے آج, یہ جناب تقریباً آلموسٹ ہو چکے ہیں سارے. اور اس کے اندر جناب یہ اکاؤنٹنٹ کا پیپر, اچھا میں بتاؤں کہ اکاؤنٹنٹ کا پیپر جو تھا نا وہ سیکنڈ ٹائم تھا. اس کا جنرل نالج بہت ہی مشکل تھا. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً اس میں سے 50 نمبر کا جنرل نالج آنا تھا, 50 آنا تھا جناب سبجیکٹ ریلیٹڈ. تو سبجیکٹ ریلیٹڈ تو آسان تھا, یعنی اکاؤنٹنگ فائنانس وہ اس نے اٹھائی ہوئی تھی. لیکن جو جی کے تھا وہ تقریباً جو ہے 30 ایک سوال ایسے تھے جو بہت ہی ٹف تھے. اچھا جی, تو یہ جناب ہماری آج کی بڑی اہم ترین نیوز تھی. اور پی پی ایس سی کا پیپر اپنے ٹائم پہ ہو رہا ہے. جو نہیں پہنچ رہے, جو نہیں پہنچ سکتے, بہرحال ان کے ساتھ زیادتی ہے. اور ایک بات اور بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ان کیس کہ جو بندے پی پی ایس سی کا کل پیپر مس ہو گیا جن کا, تو ان کو جناب پی پی ایس سی کو اپلیکیشن دینی چاہیے کہ یہ سارا ہمارا جو پیپر مس ہوا ہے ٹرانسپورٹ بند ہونے کی وجہ سے, تاکہ وہ اس کے اوپر جو ہے کوئی بہتر ڈیسیجن کریں. اور آپ کو جو ہے آپ کا ایک محنت ہے, آپ کی جو ایک محنت ہے اس کا آپ کو صلہ ملنا چاہیے, تو آپ کو لازمی یہ کرنا چاہیے. باقی انشاءاللہ کل اتوار ہے جناب, پی پی ایس سی کی نیکسٹ ایڈ آنے کا ایک امکان موجود ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی اچھی سی جاب ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور باقی پی پی ایس سی کے جو آج پیپر ہوئے ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے, ان کا جو ہے پیپر انشاءاللہ کل اپلوڈ کیا جائے گا اچھی طرح سے ان کو چھان بین کرنے کے بعد, ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ ہماری آنے والی, اور اس کے علاوہ جناب جو پی پی ایس سی کا پیپر ہونے والے ہیں, جو پی پی ایس سی کا پیپر جناب ہو رہا ہے, اس کے اباؤٹ ہم نے ایک گیس تیار کیا ہے. یہ گیس ہم نے تیار کیا ہے جو کہ ہمارے واٹس ایپ چینل کے اوپر آ چکا ہے, واٹس ایپ چینل کے اوپر آ چکے ہیں. تو اس کو جناب تمام اسٹوڈنٹ جو ہے اچھی طرح سے کر لیں, پڑھ لیں, چاہے ان کا پیپر جو ہے وہ جناب کل ہے یا پھر اگلے اتوار کو ہے, نیکسٹ 1 دسمبر کو ہے, تو وہ بھی پڑھ لیں. اس میں کچھ میننگ ایسے ہیں جو انگلش میں سینونیم اینٹونیم دیے ہوئے ہیں, جن کے میننگ اگر نہیں لکھے ہوئے تو وہ آپ لوگ سرچ کر لیں گے. تو بہرحال جناب یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایم سی کیو جب امپورٹنٹ چیزیں ہیں ہر سبجیکٹ سے لی گئی ہیں, اس کو آپ تمام اسٹوڈنٹ جو اچھی طرح پڑھ لیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کا جو لنک ہے وہ جناب ہم نے ایک سینڈ کیا ہے, جہاں پر جو ڈائریکٹلی مطلب ہے آپ کو پتہ ہے یہاں فائل نہیں شیئر ہوتی واٹس ایپ چینل کے اوپر. تو آپ تمام اسٹوڈنٹ واٹس ایپ چینل کا لنک نیچے دیے ہوئے ڈسکرپشن کے اندر اس کو فالو کر لیں. فالو جب آپ جیسے کریں گے تو آپ کو یہ فائل آپ کو نظر آ جائے گی, آپ نے جسٹ اس کے اوپر کلک کرنا ہوگا. جیسے ہی آپ کلک کریں گے یہ فائل خود بخود اوپر ہو جائے گی, کیونکہ اس کے اوپر ریسٹرکشن نہیں لگی ہوئی. آپ اس فائل کو پھر ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, مطلب ہر دفعہ آپ کو اوپن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہو گیا جناب. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. خود بھی جناب اس کو کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی, تب تک انہیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.